اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک اہم ترین عمل جہاد ہے، اور جہاد میں سے ایک اہم ترین قسم ہے اپنے نفس اور اس کی خواہشات کے خلاف جہاد کرنا۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ سورۃ النازعات۔ اللہ رب کریم کہتے ہیں جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس سے اپنی خواہشات نفس کی جو تھی ان کو روکا، اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، تو پھر جنت اس کا ہی ٹھکانہ ہے، یا اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے، جیسے بھی کہہ لیں، ایک ہی بات ہے۔ تو یہ ہے، اس کو مجاہدہ نفس بھی کہتے ہیں۔ تو مجاہدہ نفس یہ نہیں ہے کہ آپ فاقے رہیں یا آپ شادی نہ کریں یا آپ گھر چھوڑ کے جنگل میں نکل جائیں۔ مجاہدہ نفس ہے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو ناجائز خواہشات سے روکنا۔ جیسے بھئی سردی ہے تو آج نماز نہیں پڑھتے، رہنے دو، وضو نہیں ہوتا، یا غیر ضروری کپڑے بنانا، الماریاں بھری ہوئی ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے مگر بس اب بنانا ہے کیونکہ وہ جو ہے فلانے برانڈ کے فلانے کپڑے آئے ہیں تو فلانے بنائیں تو میں نہیں بناؤں گا تو منہ کیسے دکھاؤں گا، یا جوتے بے تحاشا لینا، یعنی غیر ضروری فیشن کرنا، اپنی خواہش نفس پورا کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کو توڑ دینا، یہ غلط ہیں۔ غلط خواہشات سے روک کر اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر آمادہ کرنا۔ ہاں، اطاعت کے اندر رہتے ہوئے جو آپ اپنی خواہشات پوری کر رہی ہیں ان پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل جہاد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس اور اپنی خواہشات کے خلاف جہاد کرے۔ فضالہ بن عبید کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے۔ کچھ صحابہ جو ہیں وہ ایک سیریا پر گئے ہوئے تھے، ایک چھوٹی سی مہم پر بھیجے گئے تھے، واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا اصغر جہاد سے اکبر جہاد کی طرف آنا مبارک ہو، یعنی اب تم نفس کے ساتھ جہاد کرو گے۔ تو اپنے آپ کو گناہ سے روکنا بھی جہاد ہے، ٹھیک ہے، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور میں گناہ کا مرتکب بھی نہ ہوں، میں کسی کی حق تلفی نہ کروں۔ تو جب حقوق کی بات آتی ہے تو سب سے زیادہ حق ہم پر اللہ کا ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کے بعد ماں باپ کا، پھر شوہر بیوی ایک دوسرے کے حقوق کے حوالے سے آ جاتے ہیں، پھر بہن بھائی، اور پھر محلے دار، اور پھر سلسلہ دراز ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کا حق پہلے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ایک معروف بات ہے نا کہ حقوق اللہ کی غیر ہے، حقوق العباد نہیں معاف ہوں گے، حقوق العباد کی اہمیت بہت زیادہ ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ حقوق اللہ پامال کیے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا حساب پہلے ہوگا، جس کی نماز عمدہ ہوگی اور اس نے اوقات کا اور سجود کا خیال رکھا ہوگا تو اس کے باقی اعمال بھی قبول کر لیے جائیں گے۔ جس نے نماز صحیح نہیں رکھی، اس کو ضائع کر دیا تو اس کے باقی اعمال بھی ضائع کر دیے جائیں گے۔ اللہ ہمیں اس شر سے بچائے۔ تو اللہ کے حقوق کی اپنی اہمیت ہے، ہاں کوئی کمی بیشی ہو جائے تقاضۂ بشریت سے تو وہ اللہ معاف فرما دینے والے ہیں، مگر جان بوجھ کر اللہ کی حدوں کو پامال کرنا یہ نہیں ہے کہ جی میں بہت اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہوں تو خیر ہے، میں شراب پیتا ہوں تو کیا ہوا، میں سود لیتا ہوں تو کیا ہوا، میں اگر نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہوا۔ یہ طریقہ کار نہیں ہے، یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ آپ کو حقوق اللہ بھی ادا کرنے ہیں، حقوق العباد بھی ادا کرنے ہیں۔ ہاں کوئی کمی بیشی ہو گئی تو اللہ رب کریم غفور ہے، بخش دینے والا ہے، معاف کر دینے والا ہے، لیکن اسی کے لیے جو غلطی کو غلطی مانے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔ لہٰذا اپنے نفس پر بھی ڈنڈا رکھیے، اپنی بھی اصلاح کیجئے۔ ہمیشہ یہی مت کہیں فلاں کی غلطی ہے، فلاں کی غلطی ہے، فلاں کی غلطی ہے۔ یاد رکھیے ایک انگلی جب آپ دوسرے پر اٹھاتے ہیں 3 کا رخ آپ کی طرف ہوتا ہے۔ پہلے یہ دیکھیے میری غلطی کہاں ہے، اگر جھگڑا ہو گیا تو کیوں ہوا، مجھ سے کیا غلطی سرزد ہوئی، اپنے آپ پر بھی غور کیجئے، ٹھیک ہے، کیونکہ سب سے پہلے ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے قُوا أَنفُسَکُم، اپنے آپ کو بچاؤ، پہلے اپنی جان کو بچاؤ، میرا حق ہے مجھ پر۔ اگر ساری دنیا جنت میں چلی گئی، میں جہنم میں چلی گئی، خدا نہ خواستہ، مجھے کیا فائدہ ہے نا۔ تو لہٰذا اپنی اصلاح پر بھی توجہ دیں، اللہ سے دعا کریں اور اپنے لیے کام بھی کریں۔ اس کے لیے نا آپ اپنی ورک شیٹس بھی بنا سکتے ہیں، جیسے سنتوں ان کی ایک ورک شیٹ بنائیں، فرائض، کبیرہ گناہ، اور اپنے یہ بھی نوٹس کریں کہ مجھ میں کون سی عادتیں ہیں۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے، جنہیں خدا نخواستہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے، مذاق نہیں بولتے ہوں بے شک، یا غیبت کر دیتی ہوں بے خیالی میں، یا یہ کون سے اللہ کے احکامات ہیں جن پر میں عمل نہیں کرتی۔ اپنی خود ایک چیک لسٹ بنائیں اور پھر اپنے آپ کو بہتر کریں۔ آپ کا ہر اگلا دن پچھلے سے بہتر ہونا چاہیے، جو کمیاں ہیں ان پر قابو پائیں۔ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، تو کوئی بات نہیں، آپ جہاد میں ہیں، جنگ میں ہیں، اگر آپ گر پڑے ہیں تو پریشان مت ہو، پھر اٹھے، پھر چلیں۔ اگر اس سے کسی کو دلچسپی ہو
تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. انشاءاللہ اس پریکٹس سے بہت فائدہ ہوگا. مجاہدہ نفس کے سلسلے میں، اپنی اصلاح کے سلسلے میں یہ ڈاکیومنٹس بنانے کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اگر وہی بات ہے کہ آپ کو انٹرسٹ ہوگا تو میں آپ کو اس کا طریقہ کار سمجھا دوں کہ آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں. باقی اللہ سے دعا کریں اور اپنے اوپر چیک ضرور رکھیں، پھر انشاءاللہ العزیز اصلاح ہوگی اور ضرور ہوگی. ٹھیک ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 لوگوں کی مدد اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لی ہے، ان میں سے ایک وہ بندہ ہے جو حق کی تلاش میں ہو تو اللہ اسے ضرور حق تک پہنچاتے ہیں. تو ایک تو حق کی تلاش ہے نا، دین کو پانا، وہ تو پا لیا. دوسرا حق کی تلاش ہے دین کو حاصل کر لینا. پا تو لیا، اب حاصل کر لینا، اس کو اچیو کر لینا. تو اس میں بھی اللہ ضرور مدد کریں گے، بشرطے کہ ہم اپنی مدد آپ کریں. ٹھیک ہے؟ تو آپ 20% کر لیجیے، 80% اللہ ڈال دیں گے. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. 20% کوشش، 20 سے 25% آپ کر چھوڑیے، 75% 80% اللہ ہمت دے دیتے ہیں. اللہ جو ہے نا اس کو کمپلیشن کے لیول تک لے جاتے ہیں. ہماری حد تک جتنا کہ ہم کمپلیٹ کر سکتے ہیں. ہر کسی کا ایک لیول ہے نا، ایک اسٹیمنا ہے، تو اس تک پھر اللہ ہمیں پہنچا دیتے ہیں. تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. البتہ ہمت اور کوشش آپ کو کرنی ہے. تو اپنے اوپر بھی چیک رکھیے، اپنے اوپر بھی کوسچن مارک لگائیے، ریڈ پین اپنے لیے بھی استعمال کیجیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.